مجھے یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام. کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 5واں باب. اچھا، تھوڑا سا میں ریوائز کروں تاکہ ہم اس ماحول میں آ جائیں، اور جو ہم سیکھ رہے تھے خدا کے کلام میں سے، ہم مکاشفہ کی کتاب میں اپنی سٹڈی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج ہم 5ویں باب پر ہیں، چیپٹر نمبر 5. اور اگر میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بیان کروں تو یوحنا اس وقت کہاں پر ہے؟ یوحنا اس وقت آسمان پر ہے. یوحنا اس وقت آسمان پر ہے. پہلا باب اس کی رویا کا آغاز ہے. پہلے باب میں وہ ایک رویا دیکھتا ہے، وہ پتمس کے جزیرے پر ہے، وہ وہاں پر اکیلا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی رویا کو وہاں پر دیکھتا ہے. اس رویا میں یسوع مسیح کو دیکھتا ہے، مڑ کر دیکھتا ہے تو یسوع مسیح کے بارے میں ڈیفرنٹ خصوصیات ہے جو کہ وہ بیان کرتا ہے. اور جب وہ رویا دیکھ چکتا ہے تو یسوع مسیح اسے کلیسیاؤں کے لیے مختلف پیغام دیتے ہیں، اور وہ پیغام دوسرے اور تیسرے باب میں قلم بند کیے گئے ہیں. یسوع مسیح سے بتاتے ہیں کہ مختلف کلیسیاؤں کو کیا کیا خطوط جو ہے وہ لکھے. چوتھا باب جب شروع ہوتا ہے تو ہم آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، زمین سے آسمان پر لکھا ہے ان باتوں کے بعد. اور چوتھے باب میں ہم نے دیکھا کہ خدا کے تخت کو بیان کیا گیا ہے. خدا کا تخت کیسا ہے، اس تخت پر کون بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. کروبیوں کے بارے میں، سرافیم کے بارے میں، ان فرشتوں کے بارے میں جو کہ تخت کے آس پاس موجود ہیں. اس تخت پر کون بیٹھا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اس کے آس پاس کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے. پھر اس تخت کے گرد 24 تخت اور موجود ہیں، ان پر 24 بزرگ بیٹھے ہیں. ہم نے 4 جانداروں کا احوال دیکھا، 24 بزرگوں کا احوال دیکھا، اور وہ وہاں پر کیا ایک منظر ہے، کیا مطلب وہاں پر چل رہا ہے. یوحنا اس کو بیان کرتا ہے جس طرح سے خدا کا روح اس کو بیان کرنے کی توفیق بخشتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یوحنا کا جو بیان کردہ بیان ہے یہ حزقییل کی کتاب سے بہت ملتا جلتا ہے. حزقییل کی کتاب کا جو پہلا باب ہے، جب حزقییل نے رویا میں خدا کے تخت کو دیکھا تھا، ان جانداروں کو دیکھا تھا، تو یہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے. اب ہم 5ویں چیپٹر میں موجود ہیں، اور یہ 5واں چیپٹر ڈیڈیکیٹڈ ہے. یہ کس کے بارے میں بیان کرتا ہے؟ یہ برے کے بارے میں بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے. اب تک خداوند یسوع مسیح کی جو اس نے پہلی رویا دیکھی، بعد میں یسوع مسیح نے اس کو اوپر بلایا، پھر تخت اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. اب وہ برے کو دیکھے گا، اب وہ برے کو دیکھے گا، اس جلال کو دیکھے گا، اور یہ 5ویں باب میں ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 5واں باب. پہلی آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پہلی آیت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ ایک کتاب کا یا ایک تومار کا. گریک میں کیا ہے؟ گریک میں ہے ببلیون، ٹھیک ہے. ایک کتاب کا ذکر ہے، ایک تومار کا ذکر ہے، اور گریک میں اس کو ببلیون بولتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں ایسچ کتاب کی فارم میں، اس کو والیوم بھی کہا جاتا ہے. اس زمانے میں جو پارچمنٹس تھے، یا مطلب جو پاپائرس کے سکرول بنائے جاتے تھے، ان پر لکھا جاتا تھا. پاپائرس کے سکرول بھی ایک پودے سے بنتے تھے، درخت سے بنتے تھے، تو وہ اس کو مکس کر کے ایک خاص پروسیس سے گزارتے تھے. جس طرح آج بھی درختوں سے پیپر حاصل کیا جاتا ہے، ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے. یہ پاپائرس بھی اسی طرح کا تھا. اور کچھ سکرول جو تھے وہ چمڑے کے بھی ہوا کرتے تھے، اور اس پر بھی لکھا جاتا تھا. اور ان کے خاص لینتھ اور وڈتھ، یعنی خاص لمبائی اور چوڑائی ہو سکتی تھی. اس سے زیادہ مٹیریل اس پر نہیں آ سکتا تھا. یعنی اگر آپ کتابوں کی صورت میں بات کریں تو میں بھی 25 باب، جس طرح مال کی کتاب ہے 28 باب، اتنا سا مٹیریل ایک سکرول پر آ جاتا تھا. اور اگر زیادہ مٹیریل ہے تو اس کے لیے ایک سے زیادہ سکرول چاہیے ہوتے تھے. یہ جو سکرول ہیں یہ رومی دور میں مطلب بڑے کامن تھے، کیونکہ ساری چیزیں انہی پر لکھی جاتی تھیں. کتابیں تو تھی نہیں. ان کو کوڈیکس بھی بولتے تھے، CODEX، کوڈیکس بھی بولتے تھے. یہ ایک طرح کے لیگل ڈاکومنٹس بن جاتے تھے جب ان کو لکھ کر
رول کر کے ان کو سیل کر دیا جاتا تھا تو یہ کیا ہوتے تھے؟ لیگل ڈاکیومنٹس ہوتے تھے. یعنی آپ نے اسکرول پر کچھ لکھا ہے اور بعد میں آپ نے اس کو سیل کر دیا. اب سیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر 7 دفعہ سیل کیا گیا ہے، جو کہ رومی عہد میں عموماً 7 دفعہ سیل کیا جاتا تھا. اس کے 2 طریقے ہیں. کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ تھوڑا سا لکھا، تو اگر آپ اس پیپر کو دیکھیں تو اس کو ایسے فولڈ کیا اور اس پر پہلی سیل لگا دی. ٹھیک ہے. مزید لکھا، رول کیے گئے، لکھا اور پھر آپ نے مزید اس کو رول کرتے گئے، پھر اس پر دوسری سیل لگا دی. مزید رول کرتے جائیں، تیسری سیل، تو 7ویں سیل اس پر آخری ہوگی. یعنی جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ پہلی سیل کو کھولیں گے اور ڈاکومنٹ تھوڑا سا کھلے گا. پھر آپ دوسری سیل کو کھولیں گے، ڈاکومنٹ مزید کھلے گا. تیسری سیل کو کھولیں گے، ڈاکومنٹ مزید کھلتا چلے جائے گا، اور 7ویں سیل پر آ کر ڈاکومنٹ مکمل ان رول ہو جائے گا، کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح یہ رول ہوا ہے تو اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے سیلیں لگی ہوئی ہیں. جب تک ساری سیلیں نہیں کھلیں گی تو ڈاکومنٹ کے آپ اندر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کیا ہے. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی. اچھا، پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ یہ کتاب تھی کیا. یہ کتاب، اس کے بارے میں بہت سارے پوائنٹ آف ویوز پائے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ پرانا عہد ہے، کچھ اس کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں. لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ بیسیکلی کائنات کی ٹائٹل ڈیڈ ہے. یہ کیا ہے؟ کائنات کی ٹائٹل ڈیڈ. ٹائٹل ڈیڈ کسے بولتے ہیں؟ ملکیتی کاغذات کو. ملکیتی کاغذات کو. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو لیگل ڈاکیومنٹ ہے، اور میں نے بتایا کہ رومی دور میں شادیاں ہوں، بلز ہوں، ڈاکیومنٹس ہوں، بانڈز ہوں، ان کو اس صورت میں لکھا اور سیل کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، سیل کر دیا جاتا تھا لکھ کر، کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اندر ڈیٹیلز کو لکھتے تھے اور باہر ایک چھوٹی سی سمری کو لکھا جاتا تھا. یہ اندر باہر سے لکھنے پر بھی بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ رومی دور میں کیا تھا کہ اندر سے پوری ڈیٹیل ہے ڈاکیومنٹ کی، اور باہر اس کی ہیڈنگ ہے، باہر چھوٹی سی تفصیل ہے، تاکہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو کھولنا نہ پڑے یہ جاننے کے لیے کہ اس کے اندر کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہم آج بھی ویسے یہ کرتے ہیں، کتاب کی ہیڈنگ اور تھوڑی بہت تفصیل وہ پہلے دوسرے صفحے پہ لکھی ہوتی ہے، آپ نہ بھی اس کو کھولیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب کے اندر کیا ہے. اس کے ٹائٹل سے پتہ چل جائے گا، اس کی ڈسکرپشن سے پتہ چل جائے گا. تو کانٹریکٹس میں ایسا کیا جاتا تھا کہ وہ اندر پوری ڈیٹیل لکھتے تھے اور باہر لکھا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملکیتی کاغذ ہیں، یا اس میں کوئی بانڈ ہے، یا اس میں کوئی نوٹ ہے، یا کچھ بھی ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹ ہے. اس میں کوئی غلاموں کی خرید و فروخت کا ڈاکومنٹ ہے، یا میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہے، یا میں نے خریدے ہیں اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہے. تو باہر اس کی تھوڑی سی تفصیل لکھی ہوتی تھی، جو کہ باہر سے ہی پڑھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس میں کیا ہوگا. سو اگر تو وہ آتھرائزڈ ہے، اور اس کو کھول کون سکتا ہے؟ صرف اور صرف نہیں، رومی دور دی گل کرنے اوتھے خدا نہیں، مطلب جو آتھرائزڈ ہے. اس ڈاکیومنٹ کو کون کھولے گا؟ جو آتھرائزڈ ہے، جس کو اجازت ہے. آپ کے گھر کے کاغذات ہر کسی کو تو نہیں اجازت نا، وہ اس کے لیے خاص ایک پروسیس ہے. یا میں نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی عہد کیا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ سب تو اس کو نہیں دیکھ سکتے. بہت سارے ڈاکیومنٹس پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں جن کو صرف جو حق رکھتا ہے، جس کو اجازت ہے، صرف وہ کھول سکتا ہے. تو جو کائنات کی ٹائٹل ڈیڈ ہے، کائنات پہ لعنت کا اثر آیا تھا، ایک یوسرپر تھا، قبضہ کرنے والا تھا، جو قبضہ کر بیٹھا، جو اس دنیا میں ہوا کی عملداری کا حاکم بن بیٹھا، دنیا کا سردار بن بیٹھا. یہ کائنات اب اس سے واپس لی جانے والی ہے. یہ کائنات اب اس سے واپس لے لی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائٹل کا جو ایئر ہے، جو حقدار ہے، جو وارث ہے، وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اس کا مالک کون ہے؟
خدام یسوع مسیح ہے، سو وہ اس یوسرپر سے، اس قبضہ کرنے والے سے، اس دھوکے باز سے جس کو ہم ڈیابلوس یا ڈیول بولتے ہیں، واپس لے لے گا، اور وہی واپس لے سکتا ہے۔ یہ ہم آگے جا کے دیکھتے بھی ہیں۔ یہ کتاب اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی۔ اچھا، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ رومی دور میں ایسا تھا، رومی دور میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ کام کیا جاتا تھا، لیکن یہ رومی دور سے پہلے کی بھی بات ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ یرمیہ کی کتاب دیکھیں، اس کا 32واں باب، یرمیہ کی کتاب اس کا 32واں باب، یہاں ایک شخص کا ذکر ہے جو کہ اپنی زمین یرمیہ کو بیچتا ہے۔ ایک شخص کا ذکر ہے، اور یہ رومیوں سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ عبرانی دور کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 12ویں آیت سے لکھا ہے، اور میں اس قبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے حنمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام قبالہ پر لکھے تھے، ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانے کے صحن میں بیٹھے تھے، باروک بن نیریہ بن ماسیہ کو سونپا، اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاکید کی کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے، یعنی یہ قبالہ جو سربا مہر ہے، جو سربا مہر ہے، اور یہ جو کھلا ہے، اور ان کو اچھا دو ہیں اس میں ڈاکومنٹس، ایک سرب مہر ہے اور ایک کھلا ہے۔ سرب مہر کیا ہے؟ وہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہے جس کو مہر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے، اس کو اب کوئی نہیں کھول سکتا، یہ بوقت ضرورت ہی کھولا جا سکتا ہے، اور اس کو صرف آتھرائزڈ پرسن یا جس کو حق حاصل ہے صرف وہ کھول سکتا ہے۔ لیکن ایک کھلا بھی ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کی ایک کاپی بنا لیتے تھے یا اس کی ایک ڈسکرپشن لکھ لیتے تھے اس کے ساتھ، سرب مہر والے کے ساتھ، کہ اس جو سرب مہر ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ سو وہ کہتا ہے کہ ایک بالا جو سرب مہر ہے اور یہ جو کھلا ہے، اور ان کو مٹی کے برتن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہیں، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور پاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ قبالہ ایک ڈاکومنٹ لکھا گیا، ایک سکرول ہے، کاغذات لکھے گئے ہیں، ان کو سرب مہر کیا گیا ہے، اور یرمیہ کی بات رومیوں کے دور سے بہت پہلے کی ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ وسطی ایشیا میں ڈاکیومنٹس کو اس طرح سے لکھا جانا اور ان پر مہر ثبت کرنا تاکہ اس کو کھولا نہ جا سکے، یہ عام تھا، یہ بالکل عام تھا۔ دوسری آیت دیکھیں، دوسری آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ چھٹے باب میں جب پہلی مہر کھولی جائے گی، ہم چوتھے اور پانچویں باب میں ہیں نا، ابھی پانچویں باب میں تو صرف برے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے برہ اس کتاب کو لے لیتا ہے، being a rightful heir۔ سو یہ بتایا گیا، پھر چھٹے باب سے آگے شروع ہو جائے گی مصیبت شروع ہو جائے گی، یعنی یہ جو ٹائٹل ڈیڈ ہے، غور سے اس خاکے کو یاد رکھیے گا، یہ جو ٹائٹل ڈیڈ ہے اس کی جب پہلی مہر کھلے گی تو کیا ہوگا؟ ایک جنگ ہوگی۔ دوسری مہر کھلے گی تو صلح زمین سے اٹھا لی جائے گی۔ تیسری مہر کھلے گی تو قحط ہوگا۔ چوتھی مہر کھلے گی تو موت آئے گی۔ پانچویں مہر کھلے گی تو ایمانداروں کی روحوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے خدا کو پکارتی ہیں۔ چھٹی مہر کھلے گی تو سورج اور چاند تاریک ہو جائے گا۔ ہم ڈیٹیل میں ان کو دیکھیں گے، آپ بے شک نہ ان کو لکھیں۔ چھٹی مہر کھلے گی تو سورج اور چاند تاریک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اہم کنیکشن ہے، جو ساتویں مہر کھلتی ہے، ساتویں مہر جب کھلتی ہے تو وہ 7 نرسنگوں کی صورت میں کھلتی ہے۔ جب اس ٹائٹل ڈیڈ کی، اس کتاب کی 7ویں مہر کھلتی ہے تو وہ 7 نرسنگوں کی صورت میں کھلتی ہے۔ پہلا نرسنگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور پھر ساتواں۔ ساتواں نرسنگا جو ہے وہ 7 پیالوں کی صورت میں انفولڈ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 7 مہریں ہیں کتاب پر، پہلی 6 کھل گئی، جو 7ویں مہر ہے اس کا پروسیس تھوڑا سا لمبا ہے۔ 7ویں مہر کیسے کھلے گی؟ 7 نرسنگوں کی صورت میں کھلے گی، 7 نرسنگوں کی صورت میں کھلے گی۔ یہاں تک سمجھ آئی آپ کو؟ 6 مہریں کھلی ہیں،
ساتویں مہر تھوڑی سی لمبی ہے. ساتویں مہر کے کھلنے کے پروسیس میں 7 نرسنگے پھونکے جائیں گے. ٹھیک ہے, 6 نرسنگے جب پھونک لیے گئے تو جو 7واں نرسنگا ہے اس کے پروسیس میں مزید 7 پیالے آئیں گے جو کہ ایک ایک کر کے انڈیلا جائے گا. یعنی یہی پروسیس چل رہا. آپ دیکھیں 7ویں مہر کا ہی کہ اس کے اینڈ پہ بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ 7 نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں اور اس کے اینڈ پہ کیا ہے کہ 7 پیالے انڈیلے جا رہے ہیں. اور جب 7واں پیالہ انڈیلا جاتا ہے تو اس کے بعد دنیا بالکل ختم ہو جاتی ہے, بادشاہی آ جاتی ہے. خیر یہ ہم آگے جا کر اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. اچھا, یہاں پہ جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ فرشتہ ہے, لکھا ہے زوراور فرشتہ, اسٹرانگ اینجل. وہ اعلان کر دیتا ہے پوری دنیا میں, اعلان کرتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کتاب کی مہروں کو کھول سکے, کون اس لائق ہے. اب آپ اگر دیکھنا شروع کریں تو وہاں پر آدم سے لے کر آدم, نوح, ابراہیم, اسحاق, یعقوب, یوسف, موسیٰ, داؤد, سلیمان, سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں. سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں, لیکن کوئی آگے, کوئی اس لائق نہیں ہے, کوئی آگے نہیں آتا پوری دنیا میں. اچھا, انٹرسٹنگ بات کیا ہے, وہ کہتا ہے 30 آیت میں, اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. 3 لوکیشنز بتائی گئی ہیں, آسمان پر, زمین پر اور زمین کے نیچے. اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتہ اتنا زوراور تھا کہ اس کی آواز صحیح وڈا لاؤڈ سپیکر ہر جگہ پہنچی, ہر جگہ اس فرشتے کی آواز پہنچی ہے. کوئی ایسا انسان نہیں, جانور نہیں, کوئی ایسی مخلوق نہیں, اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ, کوئی ایسی مخلوق نہیں جس تک وہ آواز نہیں گئی. ہر کسی نے وہ آواز سنی ہے, لیکن کوئی اس لائق نہیں نکلتا, کوئی اس لائق نہیں ہے. نہ انسانوں میں, نہ بدروحوں میں, نہ جانوروں میں, نہ جانداروں میں, نہ فرشتوں میں, نہ سرافیم میں, نہ ان کروبیوں میں جو خدا ان کے تخت کے پاس ہیں. کوئی اس لائق نہیں نکلتا, کوئی اس لائق نہیں نکلتا کہ اس کو کھول سکے. وہ فرشتہ خیر بڑا زوردار ہوگا, زوراور ہوگا, جس کی آواز اتنی گونجی ہے خدا کے فضل سے کہ ہر جگہ پر پہنچی ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ میکائیل بھی وہاں پر موجود ہے جو کہ مقرب فرشتہ ہے, جبرائیل وہاں پر موجود ہے, سرافیم ہیں, بڑے بڑے طاقتور مخلوقات وہاں پر موجود ہیں, لیکن کوئی اس لائق نہیں نکلتا. کروبی وہاں پر ہیں جو کہ خدا کے تخت کے بالکل آس پاس ہے, جن کی آنکھیں ہی آنکھیں ہیں, جو سب کچھ, جن کے پاس دیکھنے کی, جاننے کی قوت ہے. کوئی اس قابل نہیں نکلتا, کوئی اس لائق نہیں نکلتا کہ اس کتاب کی مہروں کو کھول سکے. اگلی آیت میں کیا لکھا ہے, اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. یہ دیکھیں یوحنا کے غم کو, دکھ کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو یوحنا کی جگہ پر رکھیں تو آپ کو بڑا آسانی سے اس آیت کی سمجھ آ جائے گی کہ یوحنا کیوں رونے لگا. وہ پہلے آنسو کس کے گرے ہوں گے اس دنیا میں؟ پہلے آنسو آدم کے گرے ہوں گے, ہوا کے گرے ہوں گے, جب انہوں نے اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کے وہ آنسو بہائے ہوں, کیونکہ لعنت نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا تھا. لعنت نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل غلامی میں رہے. وہ ان سے وعدہ کیا گیا, ایک مسیحا کا وعدہ کیا گیا جو پیدائش کی کتاب میں ہی کر دیا گیا تھا. ایک نجات دینے والے کا, چھڑانے والے کا وعدہ کیا گیا. دکھ تھا, غلامی تھی, تکلیف تھی, مصیبت تھی. اور یوحنا اس ساری ہسٹری کو جانتا ہے, اور بنی اسرائیل کی ساری ہسٹری کو جانتا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے اتنا زیادہ انتظار کیا, کس طرح سے انہوں نے مصر میں غلامی برداشت کی, وہ وہاں سے آئے, غیر قوموں نے ان پر قبضے کیے, غیر قوموں نے ان پر ظلم ڈھائے, کس طرح سے
بنی اسرائیل اس ساری غلامی کو برداشت کرتے رہے اور ایک مسیح کے انتظار میں تھے کہ کوئی تو آئے گا جو ہمیں اس غلامی سے نجات دے گا. پھر یسوع مسیح کا دور آتا ہے. اب یوحنا اور یہ سارے لوگ، یوحنا انہی میں سے موجود، انہی میں سے تھا نا، یہ بادشاہی کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مسیح آئے گا اور رومیوں کو مارے گا، بنی اسرائیل کو آزاد کروائے گا، ہماری جان چھڑوا دے گا اس غلامی سے، اس تنگی سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے. لیکن ایسا نہ ہو سکا، ایسا نہ ہو سکا. وہ جو انتظار پہلے تھا وہ بعد میں بھی جاری رہا. ایون کہ اعمال کی کتاب کہ جب پہلے باب میں یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو تب بھی یوحنا پریشان ہے، شاگرد پریشان ہے. وہ پوچھتے ہیں یسوع مسیح کہ کیا تو اسرائیل کو بادشاہی ابھی عطا کرے گا؟ لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تہاڈے لیے ضروری نہیں ہے، خدا دے ہاتھ سے. خیر اس کے بعد اس نے چرچ کی پیدائش کو دیکھا. یہ وہی ہونا نا جو یسوع مسیح سے جا کے خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ جب تیری بادشاہی آئے تو ایک تیرے دہنے بیٹھے، ایک تیرے بائیں بیٹھے. وہ پیچھے سے ایک اینٹیسپیشن چلی آ رہی ہے. یہ ہونا کے ذہن میں یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے. اور پھر جب چرچ پیدا ہوتا ہے، یعنی اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا جنم ہوتا ہے. تو کلیسیا کے جنم کے بعد یسوع مسیح نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں. یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یہ ظلم کو برداشت کر رہے ہیں. اور اس وقت یوحنا جب یہ رویا دیکھ رہا ہے تو سن 70 میں، یہ تقریباً 90 سے 100 یعنی 96 کے قریب لکھا گیا مکاشفہ، سن 70 میں بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا گیا. یروشلیم میں صرف 11 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے لاکھوں لوگوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے دیوار پہ. اتنا برے طریقے سے یروشلیم کو مسمار کیا گیا کہ لوگ کہتے تھے شاید یہاں پر کوئی شہر آباد ہی نہیں تھا کبھی. ہیکل کو اتنے برے طریقے سے تباہ کیا گیا. یوحنا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر اب جب یوحنا موجود ہے تو سارے رسول بھی قتل ہو چکے ہیں، سارے رسول شہید ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. یوحنا اب اکیلا باقی بچا ہے اس کلوز سرکل میں سے جو یسوع مسیح کے آس پاس تھے. اور اب وہ یہ رویا دیکھ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پوری ہسٹری پیچھے سے بیان کی کہ یہ یوحنا کے پورے ذہن میں ہے اور کب سے بنی اسرائیل انتظار میں ہے، پھر چرچ کی صورت میں کب سے لوگ انتظار میں ہیں، رسول بھی انتظار کرتے کرتے چلے گئے. دکھ ہے، پریشانی ہے. اور کلیسیا کو ایون کہ جو یوحنا کو پیغام دیا گیا نا اس کلیسیا کو، اور 5 کلیسیاؤں کے لیے تو تنبیہ لکھی گئی. کیا یوحنا کے لیے کوئی خوشی کی بات ہے؟ اس کے لیے تو دکھ کی بات ہے نا. ایک کلیسیا کی کھل کے تعریف کی گئی یا 2 کلیسیاؤں کی، باقی سب کو تنبیہ کی گئی اور وہ ساری مٹنے کو ہیں. یسوع مسیح نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ اپنی راہیں درست نہیں کریں گے تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے، خدا سے دور وہ کلیسیاں ختم ہو جائیں گی. اب یوحنا پریشان ہے اور آپ اگر تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں کہ اس کے ذہن میں یہ ساری بات چل رہی ہے اور اس کو فرشتے نے اعلان کیا کہ کون اس لائق ہے، تو کوئی بھی نہ نکلیا. کہاں گئی وہ ساری امیدیں، وہ سوچیں، وہ ایک اینٹیسپیشن کہ ہم تو سوچتے تھے ایسا ہوگا ہوگا ہوگا، ہمارے ساتھ کہا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور اب جب فائنل اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب یہ ٹائٹل ڈیڈ ہے، اس ٹائٹل ڈیڈ کی مہریں کھلنے کے بعد زمین کائنات واپس لے لی جائے گی ابلیس سے. ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا اور امن ہوگا، راست بازی ہوگی، صلح ہوگی، سلامتی ہوگی. ویسا دور حکومت ہوگا جو خدا چاہتا ہے. لیکن کب ہوگا؟ کیونکہ کوئی تو اس قابل ہی نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے. یوحنا جب یہ سوچتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے. اور یہ رونے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح جب یروشلیم پر روتے ہیں. جب آپ دکھی ہوتے ہیں کسی بات سے، سوبنگ اس کو بولتے ہیں، تو وہ رونے لگتا ہے. 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو. بزرگوں نے، ایک بزرگ یوحنا کے پاس آیا اور اس نے کہا مت رو، دیکھ
یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. یہ بڑی ہی زبردست اور خوشی کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے کہ یہودا کے قبیلے کا ببر جو کہ پرانے عہد میں یسایہ کی کتاب کے 11ویں باب سے لیا گیا ہے، روٹ آف ڈیوڈ اور ببر پیدائش کی کتاب سے لیا گیا ہے. یہ بیسیکلی یسوع مسیح کو، یہ دونوں مسیحائی لقب ہیں، مسیحانک ٹائٹلز ہیں، یسوع مسیح کو بیان کرتے ہیں کہ وہ غالب آیا ہے. بزرگ کیا بیان کرتا ہے کہ کون غالب آیا ہے؟ یہودا کے قبیلے کا ببر. اور آپ کو پتا ہے کلام مقدس میں جب ببر سے کمپیئر کیا گیا ہے تو صرف اس کی طاقت، اس کے زور، اس کے نڈر ہونے کو، یہ جو خصوصیات ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح سے کمپیئر کیا گیا، ساری نہیں کہ پورے کا پورا ببر، کیونکہ ابلیس کو بھی اس سے کمپیئر کیا گیا، اس کی بھی مثال دی گئی ہے شیر کے ساتھ. بہرحال یہودا کے قبیلے کا ببر ہے. بزرگ آ کے یوحنا کو تسلی دیتا ہے کہ مت رو، یہودا کے قبیلے کا ببر اس لائق ہے، خدا کے کیے گئے وعدے ضرور پورے ہوں گے، خدا کے پرومسز ادھورے نہیں جائیں گے، خدا کے کیے گئے وعدے ضرور اپنے وقت پر پورے ہوں گے. جتنے پرومسز پرانے اور نئے عہد میں کیے گئے ہیں وہ سارے پورے ہوں گے. پریشان نہ ہو، نہ رو، یہ سب کچھ پورا ہونے کو ہے. اور یہ کون پورا کرے گا؟ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر پورا کرے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کے سارے وعدے مسیح میں کیا ہیں؟ آمین. یعنی وہ مسیح میں پورے ہوتے ہیں. سو مسیح ان تمام وعدوں کو پورا کرے گا جو کہ پرانے عہد میں کیے گئے تھے. اب آگے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پیدائش کی کتاب کا 49 باب ہے، 8 سے 10 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ ذکر ہے. اب آگے بڑی زبردست انٹرسٹنگ بات ہے، 6 آیت دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں برہ کھڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے. کھڑا ہونے کا مطلب، کیونکہ ذبح کیے ہوئے کی بات آ رہی ہے، کھڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے. اب اس کو کہا کیا گیا؟ بزرگ نے کیا کہا کہ غالب کون آیا ہے؟ یہودا کے قبیلے کا ببر. نظر کیا آیا؟ برہ. سو ریولیشن کیا ہے اس میں؟ مکاشفہ کیا ہے کہ ببر ہی برہ ہے، اور برہ کیا ہے؟ ببر ہے. ببر ہی برہ ہے اور برہ ہی ببر ہے. یوحنا نے کیا کہا تھا کہ وہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہی وہ برہ ہے جو یہودا کے قبیلے کا ببر ہے اور روٹ آف ڈیوڈ. ایک تو اس سے مراد کے جو مسیحائی ٹائٹل ہے، جو بادشاہت ہے، وہ داؤد کی نسل سے، اس کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے فار دا ٹائٹل پرپزز مسیح کو وہ ٹائٹل ملتا ہے، لیکن وہ داؤد کے خاندان کی روٹ بھی ہے. داؤد کے خاندان کی روٹ بھی ہے، جڑ بھی ہے. یعنی داؤد مسیح سے ہے، داؤد مسیح سے ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ وہ مسیح ہے. سو وہ برے کو دیکھتا ہے. اور آگے لیکن یہ برہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ قسم کا ہے. 7ویں آیت دیکھیں، نہیں 6 آیت تھی. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. اب آپ نے نارملی جو برے کی پکچر دیکھی ہے، جو ہم برے کی پکچر دیکھتے ہیں، یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. 7 سینگ. سینگ سے جانور کیا کرتا ہے؟ وہ بیسیکلی لڑتا ہے. سینگوں سے کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے. سینگ اس کے زور کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. کسی بھی جاندار کے جو سینگ ہیں وہ اس کے زور کو، اس کی طاقت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور 7 کا کیا مطلب ہے؟ 7 کاملیت کا عدد ہے، یعنی وہ مکمل طاقت رکھتا ہے، مکمل طاقت رکھتا ہے. یہ برہ جو اس نے آسمان پر اس
تخت کے بیچ میں دیکھا ہے یہ مکمل طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس مکمل اختیار ہے، مکمل پاور ہے، مکمل طاقت ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس کی 7 آنکھیں تھیں، 7 آنکھیں ہیں، وہ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اور وہ آنکھیں بیسیکلی کیا ہیں؟ خدا کا پاک روح ہے، اور وہ ساری زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ مطلب کہ اب چونکہ عدالت ہونے والی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ عدالت میں پوری ٹرینٹی انوالو ہے، عدالت میں پوری ٹرینٹی انوالو ہے، سو خدا کا روح ہے جو اس دنیا میں کام کرتا ہے، اور برے کو وہ ساری انفارمیشن دیتا ہے جس سے وہ کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا، جس سے وہ کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کہ دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ اچھا، 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اس کتاب کو لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ کیونکہ وہی اس لائق ہے کہ مہریں کھول سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کا رائٹ ہے اس کائنات پر، اس دنیا پر، اور جو دنیا پر قبضہ کیے بیٹھا ہے، اب اس سے یہ دنیا واپس لی جانے والی ہے، ابھی اس سے دنیا واپس لے لی جائے گی۔ جس کا یہ حق ہے، جس کی یہ ہے، وہ اس کو واپس لے لے گا۔ اب وقت پورا ہو چکا ہے جو خدا نے ابلیس کو دیا تھا، اب وقت پورا ہو چکا، اب وہ اس کو واپس لے لے گا۔ سو وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ جب اسے کتاب لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم میں، اس کی پرستش میں گر پڑتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، ریڈیمشن کی ہسٹری میں یہ ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے۔ اس کو آپ نے مطلب اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ سوچنا ہے۔ ریڈیمشن کی، نجات کی ہسٹری میں یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اس ریڈیمشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ وہ کتاب یسوع مسیح نے لے لی ہے، اب دنیا واپس لے لی جائے گی۔ اندھیرے کا، تاریکی کا، ایول فورسز کا اختیار ختم ہونے جا رہا ہے، مقدسین کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے، خدا کے نام پر جو کفر بکا جاتا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس دنیا میں جو تباہی، بربادی، بیماری، سب کچھ ہے، یہ سب ختم ہونے جا رہا ہے۔ جو نقص امن ہے، ہر بری چیز، ہر وہ چیز جو خدا کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے، وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب یسوع مسیح اس سارے اختیار کو واپس لینے کو ہے۔ سو یہ بڑا ہی زبردست اور اہم سٹیپ ہے جو ہوا ہے، اور یہ اتنا زبردست سٹیپ ہے کہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اس برے کے سامنے گر پڑے، کیونکہ بڑے عرصے سے سارے کلام کہتا ہے نا کہ ساری مخلوقات کراہتی ہے۔ کس بات کے لیے کراہتی ہے؟ کہ سب کب ختم ہوگا؟ یہ جو غم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، ابلیس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رکھا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ یہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ سو وہ سارے اس کے آگے گر پڑتے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، مقدسوں کی دعائیں ہیں جو مقدسین کرتے رہے کہ اے خداوند آ، خداوند آ۔ روح اور دلہن کہتی ہے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند جلد آئے، اور اس ساری بات کو جو خدا کے خلاف، اس سارے کفر کو جو خدا کے خلاف، ان ساری زندگیوں کو جو خدا کے برخلاف عمل کرتی ہیں، اپنی نظروں سے دور کرے۔ پھر 9ویں آیت میں لکھا، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ کب خریدا تھا؟ صلیب پر۔ کب خریدا تھا؟ صلیب پر، اپنا خون بہا کر یسوع مسیح نے خریدا تھا، اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ نیا گیت جو ہے، یہ جب بھی آپ زبور، اکثر زبوروں میں بھی آپ کو ملے گی، یہ جب بھی نئے گیت کا ذکر ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نجات کا گیت ہے۔ ایک گیت یسایہ کی کتاب کے 42ویں باب میں بھی موجود ہے، آپ اسے بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں۔
تھوڑی بہت آپ کو یہاں پر اس کے ساتھ اور باتیں بھی ملیں گی. اور 10ویں آیت میں لکھا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. اس کی بادشاہی آ چکی ہے, وہ آنے والی ہے, آ بھی چکی ہے اور آنے والی بھی ہے. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا. ان لمیٹڈ فرشتے, 4 جاندار, بزرگ, یوحنا ہے, باقی جو وہاں پر بر رہا ہے برے کے سامنے وہ سارے جھکتے ہیں, اور ساری جو فرشتوں کی فوج ہے وہ بھی اس گیت میں شامل ہو جاتے ہیں. اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. یہ کتنی خصوصیات ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. یہ 7 خصوصیات ہیں. اور یہ کس کی ہیں؟ کون اس لائق ہے؟ قدرت, دولت, حکمت, طاقت, عزت, تمجید اور حمد. اس کے لائق کون ہے؟ خدا ہے. اس کے لائق کون ہے؟ خدا ہے. اور یہ برے کو کہہ رہے ہیں کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ اس لائق ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ برہ کیا ہے؟ خدا ہے. وہ برہ کیا ہے؟ خدا ہے. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو, یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے, یہ کہتے سنا جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے, عبدالآباد رہے. اور چاروں جانداروں نے کہا آمین کہا, اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. یہ آسمان کا منظر تھا 4 اور 5ویں باب کا, کہ کس طرح سے وہ تخت کو اور برے کو اور اس کتاب کے لینے کے عمل کو اور اس کتاب کو بیان کرتا ہے. اور اب اس کی مہریں کھلنا شروع ہوں گی, اور ایک ایک کر کے 6 باب سے 19ویں باب تک ہم مصیبت ہی مصیبت دیکھیں گے. اور پھر 20ویں باب میں زمین پر 1000 سالہ بادشاہی قائم ہوگی, اور 21ویں اور 22ویں باب میں ہم ایٹرنٹی کو دیکھیں گے, یعنی اس ابدی حالت کو دیکھیں گے. ابھی آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. خدا ہم آپ سب کو برکت دے.